ایگزیکٹو آرڈرز ہیں جن میں قانونی ماہرین پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو عدالتوں کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن جیسے کہ آپ نے شو کے آغاز میں بتایا جو انہوں نے نیشنل بارڈر ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے سردرن بارڈر پہ، جس کا مقصد ان کا یہ ہے کہ وہاں سے جو تارکین وطن غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں ان کو روکا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فوج ڈپلوائے کرنے کی بات کی ہے کہ وہاں پہ جو آلریڈی لا انفورسمنٹ موجود ہیں ان کو مزید مدد کے لیے وہاں پر فوج بھی بھیجی جائے گی اس کام کے لیے۔ اور پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے ایک ڈائریکٹو دیا وہ ہے برتھ رائٹ سٹیزن شپ کا، یعنی وہ لوگ آئین کے مطابق، امریکی آئین کے مطابق جو بھی بچہ یا بچی امریکی سوئل پہ پیدا ہوتا ہے وہ امریکی کہلاتا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کے بچے جب یہاں پہ پیدا ہوں تو ان کو یہ حق نہ، ساتھ ہی ساتھ جو ٹیمپرری ویزاز پر لوگ آتے ہیں اور ان کے اگر بچے یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو یہ حق نہ دیا جائے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے اس فیصلے کو عدالت میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اگر ٹیررزم کی بات کروں تو انہوں نے کارٹل کو ڈکلیئر کیا ہے کہ ان کو فورن ٹیررسٹ یعنی وہ لسٹ جس میں یا آئیسس آتی ہے اس لسٹ میں ڈالا جائے گا ڈرگ مافیا کو، کارٹلز کو۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے امریکی گورنمنٹ کس طرح سے کام کرے گی اس حوالے سے بھی انہوں نے 3 اہم ایگزیکٹو آرڈرز اور ڈائریکٹیوز دیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے ڈوج جس کے سربراہ ایلون مسک کو رکھا ہے، اس ادارے کا ایک نیا ادارہ جو انہوں نے بنایا ہے جو کہ گورنمنٹ ایفیشنسی کا کام کرے گا، گورنمنٹ کی بجٹ کو کٹ کرنے کا کام کرے گا، اس کو ایفیشینٹ بنانے کا کام کرے گا۔ اس حوالے میں اسی ادارے کے ذمے انہوں نے لگایا ہے کہ وہ ہائرنگ جو ہے تمام گورنمنٹ ایجنسیز میں انہوں نے فریز کر دینی۔ اب جب تک کہ ان کی ایڈمنسٹریشن کے پاس مکمل کنٹرول نہیں آ جاتا گورنمنٹ کا تب تک کوئی ہائرنگ پاسبل نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فیڈرل امپلائیز کو کہا ہے کہ وہ 5 دن آفس سے کام کریں گے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ اور دیگر ملکوں میں ہائبرڈ نظام ابھی تک کووڈ کے بعد سے لاگو تھا، وہ چاہتے ہیں کہ تمام سرکاری ملازمین جو ہے وہ دفتر سے کام کریں۔ اور انہوں نے ایک اور جو ڈائریکٹو دیا وہ ہے سینسرشپ کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ وہ ریسٹور کریں گے فریڈم آف اسپیچ، اور اس ایکٹ کے تحت انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو کہا ہے کہ وہ ان گورنمنٹ امپلائیز کو انویسٹیگیٹ کریں جو اس ڈائریکٹو کے مطابق ان کے خیال میں انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ آپ نے تھوڑا سا بیان کیا کہ کس طرح سے انہوں نے کچھ ایگزیکٹو آرڈرز ایسے بھی دیے ہیں جو کہ کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ دنیا کو امریکہ کی طرف سے دی جانے والی امداد سے ریلیٹڈ ہے۔ WHO سے انہوں نے کہا ہے کہ وڈرا کس طرح سے کیا جائے، یہ پلان پیش کیا جائے ان کو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ WHO سے نکل جائے باہر، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں امریکہ جن ملکوں کو دے رہا ہے ان کی کیا بنیاد ہے اور ان کو کس طرح سے خرچ کیا جاتا ہے، اس لیے وہ یہ فیصلہ لے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کی انٹینٹ کیا ہے پیچھے وہ بیان کریں گے UN کو۔ یہ بھی بتاتے چلو عاطف، WHO کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے، WHO کا کہنا ہے کہ امریکہ ریگریٹ کرتا ہے کہ امریکہ کی یہ انٹینٹ ہے کہ وہ WHO کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، کیونکہ WHO امریکیوں سمیت دنیا بھر میں لوگوں کی صحت اور ڈفرینٹ قسم کی جو ہے بیماریوں کو نمٹنے کے لیے کام کرتا ہے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں، WHO چاہتا ہے کہ امریکہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ ریکنسیڈر کرے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی، گورنمنٹ ایجنسی سے بات کی کہ وہ یہ یقینی بنائے کہ انفلیشن کو کس طرح سے کم کیا جائے۔ اس کی تفصیلات اس ایگزیکٹو آرڈر میں موجود نہیں ہے کہ کیا طریقہ، کیا لاہے عمل اختیار کیا جائے گا، لیکن انہوں نے ڈائریکٹو ضرور دیا ہے کہ ان کو ایک پلان پیش کیا جائے کہ کس طرح سے مہنگائی امریکہ میں کم ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پیرس ایگریمنٹ سے وہ ایک مرتبہ نکل چکے ہیں، یہ انہوں نے اپنی پہلی ٹرم پہ بھی کیا تھا، وہ پیرس ایگریمنٹ سے نکل گئے تھے جس میں ویسٹرن ممالک پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو جو وہاں پر کلائمیٹ ڈیزاسٹر یا نیچرل ڈیزاسٹر آ رہے ہیں اس میں مدد دے سکیں اور ان سے بچاؤ کے لیے، اس سے روک تھام کے لیے ان کی ہیلپ کر سکیں۔ جی عاطف۔ اچھا ارم، آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ جو امریکن پبلک ہے اس سے انٹریکٹ کرتی ہیں، یہ پاناما کو لے کے، کینیڈا کو لے کے یا گرین لینڈ کو لے کے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے بیانات کو عوام کیا سوچ رہی ہے، کس طرح دیکھتی ہے، ان کا کیا موقف ہے؟
اگر میں آپ کو صرف کل کی بات کروں، اتنے سردی کے موسم میں بھی جب میں باہر تھی تو وہاں پر ایک اس طرح تو جشن کا سما نہیں تھا جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ سردی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ ساری تقریب جو ہے اس کو انڈورز منتقل کرنا پڑا۔ 40 سال بعد یہ دوسری دفعہ ہوا تھا اور اس کی وجہ موسم رہا، لیکن پھر بھی آپ کو ڈی سی کی سڑکوں پر ایک جشن اور لوگوں میں خوشی کی لہر جو ہے اور ایک سیلیبریشن نظر آ رہی تھی۔ کیپٹل ون ارینا میں جو انہوں نے تقریب کی، جو انوگرل بال کیے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ بھرا ہوا تھا اور لوگوں میں جو ہے جوش و خروش نظر آ رہا تھا۔ نیو یارک ٹائمز اور اپسوس نے ایک سروے کیا جنوری 2 سے لے کر 10 تک، 2000 لوگوں کو، 2000 سے کچھ زیادہ لوگوں کو انہوں نے سروے کیا، جس سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی نہیں بھی ہیں، جنہوں نے شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ نہیں بھی دیا، تب بھی وہ ان کی متعدد فورن پالیسی کی جو وہ وعدے کر کے آئے تھے اور اب ان کا جو ارادہ ہے کہ ان کو پورا کریں گے، ان سے اتفاق کرتے ہیں، جس میں یوکرین کو پیسے کم دینے پہ کچھ امریکیوں نے، 50 سے زیادہ امریکیوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کو جنگ کے لیے پیسے کم دیے جائیں۔ پھر جنگوں کے حوالے سے بہت سارے امریکیوں نے اس سروے کے مطابق جو نیو یارک ٹائمز اور اپسوس نے کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جنگیں کم ہوں، اور آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پہلی اسپیچ میں یہی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی لیگیسی یہ ہو کہ ان کو پیس میکر اور یونیفائر کے طور پر یاد رکھا جائے۔